یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں بعض واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں کسی کے یہاں اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس کی سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، لیپ رہا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے، یعنی اس کی شدت سے ان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، کلیجے پھٹ جائیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان، پہاڑ، یہاں تک کہ وہ سور باجا اور اسرافیل اور تمام ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت۔ اب قیامت آ گئی، اس کو کہتے ہیں قیامت، یعنی سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر جب اللہ چاہے گا، اس کا کوئی وقت نہیں بتایا، اتنے دنوں میں اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، پھر وہی باجا اس کو پیدا کرے گا، یہ سینگ جیسے گائے کا سینگ نہیں ہوتا، اس کی طرح کا ہے، لمبا سا، فرمائے گا اس میں پھونک مارو، کہتے پھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھونکنے سے قیامت آئے گی بھی اور لوگ مر بھی جائیں گے اور لوگ زندہ بھی ہو جائیں گے، بشرطہ کہ اللہ کی اجازت سے ہو، سور پھونکا جائے، پھونک ماری جائے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، پھونکنے سے ہی تو ہوگا سارا کچھ۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ اور جن اور انس، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ارواح کو حکم دے گا اپنے اپنے جسموں میں جاؤ۔ اب وہ اپنے اپنے جسموں کو تو پہچانتی ہیں ارواح تو، کہ میرا جسم کہاں دفن ہے، یا اس کے وہ ذرات جس کو عجب الذم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں جہاں موجود ہوں گے وہ جگہ ارواح پہچانتی ہیں، وہ وہاں جائیں گی اور پھر وہ اپنے جسم کو، روح جو ہے وہ پرورش کرے گی اس کی اللہ کے حکم سے، اور وہ اگے گا، بڑھے گا، یوں سمجھیں جیسے بیج میں سے پودا نکلتا ہے تو لوگ زمین سے ایسے اگیں گے، باہر نکلیں گے، کیونکہ زمین میں دفن ہوں گے سارے، مٹی کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، اجزاء ان کے اکٹھے ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا، سارے اجزاء جمع ہوں گے اور ہم اپنے اسی جسم کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جس حال میں مرے تھے اس حال میں ہی اٹھائے جائیں گے۔ کوئی جو کرتا ہوا مرا تھا، ایمان والا ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کافر کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، ولی ولایت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے،
اسی طرح گناہ گار اٹھایا جائے گا، تائب اٹھایا جائے گا، جو نعتیں پڑھتا گیا دنیا سے، تلاوت کرتا گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو گانے گاتا گالیاں بکتا دنیا سے گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بس جیسا خاتمہ ہوگا ویسا ہی اب نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے برآمد ہوں گے، باہر تشریف لائیں گے، اور اس کیفیت یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقبروں میں، یعنی قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ساتھ لیں گے۔ تو بقی تو سامنے ہی ہے بالکل، ہے نا؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے آؤ، آنکھ بند، سیدھی سڑک کے شہر شفاعت نگر کی ہے۔